نہیں کہ امت میں وہ دور بھی آیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف فتنہ پیدا کیا گیا، انہیں شہید کروا دیا گیا۔ حضرت علی کے خلاف فتنہ پیدا کیا گیا، وہ شہید ہو گئے۔ حضرت حسین کے خلاف فتنہ۔ یہ تاریخ ہماری جو ہے وہ ہمیں سبق دیتی ہے کہ جب صحابہ جیسے بلند لوگ جن کی عظمت کے بارے میں قرآن گواہی دیتا ہے، حدیثیں گواہی دیتی ہیں، ان کے درمیان فتنہ پروروں نے فتنہ پیدا کیا تو ان میں جنگ جمل ہو گئی، جنگ صفین ہو گئی۔ تو آج کل ظاہر ہے کہ ہم تو صحابہ کی جوتیوں اور جوتی کی خاک کے برابر نہیں۔ اب اگر وہ آج یہ فتنہ چلا رہے ہیں تو اس کا مطلب وہ یہ چاہتے ہیں کہ ندوہ ٹوٹے، خاندان ٹوٹے، ماموں بھانجے میں دوری ہو۔ اگر کہیں چچا بھتیجے میں دوری ہوئی، دو پارٹیاں بن گئی، تو وہ چاہتے ہیں کہ یہاں بھی ماموں بھانجے میں دوری ہو جائے۔ لیکن میں یہ صاف کر دینا چاہتا ہوں کہ ہر حالت میں مرتے دم تک میں مولانا رابع صاحب کا احترام رکھوں گا۔ میں ان کی عزت اور عظمت کو مانتا ہوں، وہ اللہ کے ولی ہیں، وہ ایک نیک انسان ہے، اور وہ حضرت مولانا علی میاں صاحب کے وہ خلیفہ ہیں۔ مولانا علی میاں میرے نانا ہیں، ڈاکٹر عبدالعلی میرے نانا ہیں، یہ سب میرے محبوب رشتہ دار ہیں، اور ان سے میں کھل کے بات کرتا ہوں۔ اس صریح بات کو کوئی بے ادبی کہہ دے، کوئی گستاخی کہہ دے، کوئی ذاتی کہہ دے تو اس کا یہ جرم ہے، اس کا یہ جھوٹ ہے، افتراء پردازی ہے۔ خدا کی پکڑ سے اسے ڈرنا چاہیے، اور میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ جو میرے بارے میں جھوٹ بول رہا ہے اور جو مولانا رابع صاحب کے بارے میں جھوٹ بول رہا ہے، اے اللہ اس کی ایسی پکڑ فرما، ایسی عبرتناک سزا دے کہ بس اس کی نسلیں یاد رکھیں۔ یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہوں۔ اور میرے خلاف کچھ لوگ کارروائی پر ابھار رہے ہیں، آپ کے خلاف بھی، کیونکہ آپ میرے ساتھ رہتے ہیں، آپ نے کپورتھلا میں جلسہ کرایا، آپ کے خلاف بھی کچھ لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ آپ سے میرا یہ کہنا ہے کہ اس پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہوئیے، اپنا دل جمع رکھیے، اور اگر کوئی کارروائی آپ کے خلاف کی جائے، ندوے میں کوئی کروائے، تو آپ ہرگز اس کو قبول نہ کیجیے گا۔ آپ طلبہ سے بھی اپیل کیجیے، ناظم صاحب سے ملیے، محترم صاحب سے ملیے، اور میں پوری قوت کے ساتھ آپ کے ساتھ اپنا وزن رکھوں گا۔ میں ظلم نہیں ہونے دوں گا، میرا یہی مشن ہے۔ میں ظالم کا ہاتھ پکڑنے کا کام کرتا ہوں، وہ سعودیہ کا حاکم ہو یا امارات کا حاکم ہو یا مصر کا حاکم ہو، میں ان سے لڑا ہوں۔ میں نے اپنے سارے مفادات کھو دیے، میں نے اپنی کشتیاں جلا دی ظلم کے خلاف آواز اٹھانے میں۔ آج اگر ندوے میں بھی ظلم ہوگا تو میں اسے چلنے نہیں دوں گا انشاءاللہ، جب تک میری جان میں جان ہے۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ مولانا، آپ نے وضاحت کر دی، کیونکہ بہت زیادہ تشویش تھی، اور خاص کر لکھنؤ شہر کے لوگوں میں بڑی بے چینی تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ ہمیں بھی یہی یقین تھا، لیکن کچھ لوگوں نے اس بات کو چلایا، اس وجہ سے آپ سے وضاحت لینا پڑی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ بہت بہت شکریہ۔